ناظرین ہمارے ساتھ اس ٹائم پر بابر اعوان صاحب موجود ہیں. بابر اعوان صاحب فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں, فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, منسٹر فار اسٹیٹ رہ چکے ہیں. بابر اعوان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جانے مانے وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں. آپ کو ایک سوٹ سناؤں گی. کل پرویز خٹک صاحب نے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے میرے پروگرام میں کیا فرمایا تھا, پہلے وہ سنیں. ایک پارٹی کے میں الیکشن صاف نہیں ہو سکتے, سلیکشن ہوتی ہے اور پھر پارٹی میں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے, کیا کوئی اہل نہیں تھا؟ پی ٹی آئی میں اہل بندہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ باہر سے ایک بندہ آیا, اس کو سر پیر بھی نہیں پتا اور اس کو پارٹی کے چیئرمین بنا دیا. جو بھی پارٹی اس ملک میں ہے سب سے پہلے اپنا مثال بنائیں, اپنی پارٹی کو جمہوری بنائیں, اپنے پارٹی کے اندر صاف شفاف الیکشن کریں. بابر اعوان صاحب سب سے پہلے تو شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ پرویز خٹک صاحب کا آپ نے آبجیکشن سن لیا ہے. یہ آبجیکشن صرف ان کا نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کا ہے. پھر بات وہاں آتی ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو 2017 میں جوائن کیا, بیرسٹر گوہر نے 2022 میں جوائن کیا. آپ بھی وکیل ہیں, وہ بھی وکیل ہیں, آپ سینئر ہیں, زیادہ عرصے سے رہے ہیں, آپ بھی الیکشن کمیشن کے معاملات دیکھتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں. تو ایسی کیا چیز تھی کہ بیرسٹر گوہر کو سلیکٹ کیا گیا, چوز کیا گیا, جبکہ ان کے اوپر اتنے سارے شکوک و شبہات بھی اٹھ رہے تھے؟ حالانکہ پرسنالٹی وائز دیر از نتھنگ رانگ, لیکن یہ سوال تو اٹھ رہا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو انیکا. میں اے آر وائی کو آپ کی مبارکباد دوں یا آپ کو اے آر وائی کی مبارکباد دوں. آئی ایم ہیئر فار آفٹر ویری لانگ ٹائم. دیکھیے یہ جو جتنے بھی کامنٹس آپ نے بتائے ہیں ان کو ایک پرسپیکٹو ہے. کیا پاکستان میں کوئی دوسری ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے اندرونی انتخابات, انٹرا پارٹی انتخابات پہ اس طرح کی بحث چھڑی ہو؟ نہیں ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر 176 اور جی ڈی اے انہوں نے پارٹی نہیں لکھا ہوا, نہ نمبر نہیں دیا ہوا, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس لکھا ہوا ہے. 177 پارٹیاں ہیں. سب کی سب پارٹیوں کی جو انتخابات ہوئے ہیں وہ ان اپوزڈ لکھ کے دیے گئے ہیں. جو نواز شریف کی پارٹی کا جو انتخاب جس دن ہوا تھا اس میں جو صدر ہے وہ ان کا بھائی ہے اور ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ نائب صدر ہیں. اس پہ کسی نے گفتگو نہیں کی. میں نے کی تھی یہ ریسٹ شور, میں نے ضرور کی. جو اب کر رہے ہیں, میں آپ کی بات میں کل بھی کی تھی. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اب کر رہے ہیں, جو اب کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, نہ عمران کے خلاف, نہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, اور نہ ہی گوہر کے خلاف, نہ کسی دوسرے کے خلاف. بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی اپنی چوائس تھی. نام ظاہر ہے اور بھی تھے, لیکن انہوں نے جو چوائس کی وہ 3 اعتبار سے میرے خیال میں دیٹ از دی بیسٹ چوائس. نمبر 1, اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان سارے دستور پسندوں, وطن پسندوں اور جمہوریت پسندوں کو جو باہر نکلے ہوئے ہیں کے پی میں, اور مشکل ترین حالات میں بھی وہ باہر نکل کے پارٹی کے جلسے بھی کر رہے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں. اتنے مقدمے بن رہے ہیں اور ایسے ایسے مقدمے بن رہے ہیں کہ مذاق اڑ رہا ہے مقدمے بنانے والی پولیس کا. تو وہاں سے اگر کوئی نیا لڑکا آیا تو اس میں حرج کیا ہے؟ ابھی جو دوست میرے کہہ رہے تھے یہ تو ان سے بھی زیادہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, میں بھی رہا ہوں وہاں پہ 21 سال. اس لیے یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کسی کو کہنا کہ یہ اس کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. ان کی پارٹیوں کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ کس طرح سے باقی پارٹیوں کے اوپر میں بات کروں گی بابر صاحب. دیٹ از ڈیفینیٹلی ویری گڈ. لیکن وکیل چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل پاکستان تحریک انصاف پر, یہ کیا سلسلہ ہے؟ وکیل کیوں چھائے ہوئے ہیں؟ وکیل ویسے جہاں بھی ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. جو باقی پارٹیوں کو بھی وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے, ججوں کو ضرورت پڑتی ہے. کون ہے اس ملک میں جو وکیل کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا؟ آپ بھی وکیل کے گھر سے ہی ہیں نا, وکیل کی بیٹی ہیں, اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے جو رول آف لا جب چیلنج کے اندر آتا ہے یا اس کے اوپر سایہ پڑتا ہے تو کون کھڑا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بار ایسوسیشنز اور وکیل کھڑے ہوتے ہیں. آپ بھی کھڑے ہیں. یہ اصل میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرنل الیکشن کو کہا گیا کہ یہ درست نہیں ہوا, اور کسی پارٹی کو نہیں کہا گیا. میں آپ کی بات سے یہ اخذ کر سکتی ہوں, کیا میں آپ کی بات سے یہ اخذ کر سکتی ہوں کہ وکیلوں کو لانا فی الحال کی ضرورت تھی؟ آپ نے کہا سب کو ضرورت پڑتی ہے, تو ضرورت کے تحت لایا گیا. آگے ضرورت ختم ہو جائے گی تو پیچھے واپس چلے جائیں گے. نہیں, اس پارٹی کے جو برانڈ ہے وہ عمران خان ہے, اور اس پارٹی کا جو قائد ہے وہ عمران خان ہے. اس پارٹی کا جو تا حیات چیئرمین ہے وہ عمران خان ہے. باقی قانونی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ٹو بی آنیسٹ ہم نے جو
گوہر صاحب ہیں انہوں نے ذمہ داری لی ہے اور ہم نے ان کو ذمہ داری دی ہے. بابر صاحب یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریکوائرمنٹ بھی تھی آبویسلی کہ آپ انٹرا پارٹی اگرچہ وہ بالکل غلط ان کا فیصلہ ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا باقی کسی پارٹی کو اس لیے کہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی 5 سال کے اندر ایک بار الیکشن نہیں کراتی تو اس کو کم از کم 1 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ جرمانہ کیا جا سکتا ہے. That can be debated, but ایک ریکوائرمنٹ تو تھی نا بابر رحمان صاحب. ریکوائرمنٹ تھی ہم نے پوری کر دی. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان یہ انتخابات تسلیم کر کے بلے کا نشان جو ہے آپ کے پاس رہنے دے گا؟ وہ ہے ہمارا وہ 3 اس کی شرائط ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جس کا تھا پارٹی کا اس کے پاس رہنا چاہیے. دوسرا وہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے. دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے چیف الیکشن کمشنر میں اور گور جب ملنے کے لیے ان کو گئے تھے کچھ دن پہلے تب بھی انہوں نے کہا تھا سارا وہاں کمیشن بیٹھا ہوا تھا اور وہ پبلک ہیں اس لیے کہ بلا آپ دیکھیں نا آپ کیسے کیسے لوگ بلے کے پیچھے گھوم رہے ہیں جو پہلے اس پارٹی پہ پابندی لگوانے کے لیے دوڑتے تھے. اس پارٹی کو کہتے تھے یہ فورن فنڈنگ کرتی ہے. میں نام ان کا لوں یا مالکان کا لوں؟ نہیں آپ ان کا نام لیں. کون کی بات کر رہے ہیں؟ یا سہولت کاروں کا لوں. میں کسی کا نام نہیں لیتا. آپ اکبر ایس بابر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں بہت سارے ہیں ان کی پرویز خٹک صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں بہت ساروں کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس پارٹی کے انتخابات تو ہو گئے لیکن اب جو اگلے انتخابات آ رہے ہیں بابر رحمان صاحب بڑے امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ فروری 8 تاریخ آ چکی ہے. چیف الیکشن کمشنر کہہ چکے ہیں کہ دس از دا ڈیٹ جس میں انتخاب ہوگا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے. کیا پارٹی تیار ہے انتخابات کے لیے؟ ہمارے علاوہ کوئی بھی تیار نہیں ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے. آئی ایم سیئنگ دس ود فلسٹ اتھارٹی اور مدینے کی نظر اللہ کے کرم سے میں بالکل درست بات کر رہا ہوں. مجھ کو پتا ہے یہ پہلے جب عمران خان امتحان میں نہیں آئے تھے کچھ لوگ یہ کہتے تھے وہ 3 راتیں نہیں جیل میں گزار سکے گا. اور آج جب وہ ڈٹا ہوا ہے پوری قوم کے لیے اور آج وہ کانسٹیٹیوشنل رول کے لیے پاکستان میں جب ڈٹا ہوا ہے تو پہلے وہ ایک آدمی جو قاسم کا ابا وہ صرف پی ٹی آئی کی ضد تھا. اب وہ ہر ووٹر کی ضد ہے. اس کی وجہ ہے جب ایک شخص کو آپ لائیں گے اور اس کو جہاز کے اوپر امید پاکستان لکھ کے آپ اس کو پنجاب میں اڑائیں گے اور کہیں گے کہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں. لوگوں نے قبول نہیں کیا. وہ پبلک میں جا ہی نہیں سکتے. وہ باہر نہیں نکل سکتے. واپس آگے کوئی جلسہ نہیں کر سکے نواز شریف. تو اس لیے ہم سے زیادہ تیار کوئی نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک لیڈرشپ چاہیے ایسی جو اس کو وہ خود الیکٹ کرے. لیڈرشپ کی طرف ان کو کوئی اونرشپ دے کے کسی کو نہ کہے کہ یہ بندہ ہے جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کو آپ لیڈر مانے. نواز شریف کو کسی نے لیڈر نہیں مانا نہ مانے گا کوئی.